تہذیب کو ذرا دیکھنے کی ضرورت ہے کہ تہذیب کیا ہے اور عصر حاضر کی تہذیب کا شر کیا ہے۔ اس وقت ہم جس عہد میں زندہ ہیں وہ مغرب کا عہد ہے۔ اس وقت جو ہم جس دنیا میں جس فضا میں سانس لے رہے ہیں وہ مغربی فضا ہے، اور مطلب میں آپ سے جن آلات کے ذریعے ہم کلام ہو رہا ہوں وہ بھی مغرب نے عطا کیے ہیں، میری آنکھوں پہ جو اینک لگی ہے وہ بھی مغرب نے، اس وقت کی اینک تو مغرب نے بنائی ہے، ویسے ہمارے بڑوں نے ایجاد کی تھی، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو جدید مغربی تہذیب ہے اس کا مسئلہ کیا ہے، اس کو سمجھنا ضروری ہے، اور ہمارے ہر فرد کے اوپر اس کے اثرات کس نوعیت کے ہیں اس کو بھی پہچاننا ضروری ہے۔ ایک لفظ ہم سب نے سنا ہے، انگریزی میں اسے کہتے ہیں ٹرینڈز۔ انگریزی کا یہ لفظ سب نے سنا ہے، ٹرینڈز۔ اردو میں کہتے ہیں رجحانات۔ تہذیب کیا ہے، میں اس کے اوپر تھوڑی سی بات کروں گا۔ تہذیب محض رجحانات کا نام نہیں ہے۔ رجحانات تہذیب سے تعلق ضرور رکھتے ہیں۔ غالب تہذیب کے اندر جو رجحانات پیدا ہوتے ہیں وہ غالب تہذیب سے وفادار ہوتے ہیں۔ معاشرتی رجحانات تہذیب کمپلائنٹ ہوتے ہیں۔ کمپلائنٹ سمجھتے ہیں؟ کمپلائنٹ کا لفظ بھی میرا خیال ہے کہ آپ سے زیادہ کوئی نہیں جانتا۔ کمپلائنٹ، کمپلائنس، تو جو بھی رجحان ہوتا ہے نا وہ کسی تہذیب کے اندر، اس وقت ہمارے معاشرے میں بہت ساری چیزوں کا رجحان ہے، لیکن رجحان تہذیب کی اصل نہیں ہے۔ تہذیب کیا ہے؟ اور تہذیب جو ہے اس کی جڑ ہوتی ہیں اعتقادات، اس کے کچھ اعتقادات ہوتے ہیں، اور پھر اس تہذیب کی کچھ اقدار ہوتی ہیں، ٹھیک ہے۔ جب کوئی برائی تہذیب بن جائے تو مسئلہ دوسری نوعیت کا ہوتا ہے۔ ایک برائی ہے معاشرے میں پائی جاتی ہے، ابھی تہذیب نہیں بنی ہے۔ تہذیب نہیں بنی کا مطلب یہ ہے کہ اس کے کئی مطلب ہو سکتے ہیں۔ اس تہذیب، اس معاشرے میں، اس معاشرے کی اکثریت اس کو پسند نہیں کرتی، اس معاشرے کی اکثریت اعلانیہ اس عمل کی مذمت کرتی ہے، اس معاشرے کی اکثریت اس عمل کی حوصلہ افزائی نہیں کرتی، ٹھیک ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تہذیب اس کا انکار کر رہی ہے، تہذیب اس کے ساتھ نہیں کھڑی۔ معاشرے میں کوئی عمل ایسا ہے جس کو تہذیب سراہتی ہے، ٹھیک ہے، یہ بالکل ایک دوسری نوعیت کا عمل ہے۔ اس وقت ایک بہت بڑا چیلنج یہ ہوا ہے کہ شر جو ہے اس کو ایک تہذیبی تحفظ حاصل ہے، اس کو ایک تہذیبی پشت پناہی حاصل ہے، اس کو ایک تہذیبی حوصلہ افزائی میسر ہے۔ ہم ایک ایسے عہد میں زندہ ہیں، اور شر اور گناہ جو ہے وہ انفرادی معاملے سے زیادہ ایک تہذیبی فضا کے اندر ہے، یعنی ہم انکار کی تہذیب میں سانس لے رہے ہیں، اور انکار کی تہذیب میں ہمارے لیے لا الہ کو بہت گہرائی میں سمجھنا کہ مطلب جب میں لا الہ کہتا ہوں تو مجھے کس کس چیز کا انکار میں کرتا ہوں اور کرنا چاہتا ہوں وہ مجھے بہت اچھی طرح واضح ہونا چاہیے۔ تہذیب حاضر کے شر کی پہچان بہت ضروری ہے۔ اب اسی کی بنیاد پہ کچھ رجحانات پیدا ہوتے ہیں، ٹرینڈز پیدا ہوتے ہیں، اور بہت سارے ٹرینڈز پیدا ہوتے ہیں۔ پھر تہذیب یہ دیکھیے کہ جدید مغربی تہذیب اپنے مقاصد کی تکمیل کے لیے، ایک جدید مغربی تہذیب صرف جغرافیائی مغرب تک محدود نہیں ہے، وہ پوری دنیا میں، مشرق میں بھی ہے، مغرب میں بھی ہے، وہ ہر جگہ پر پہنچی ہوئی ہے، اور یعنی وہ ایک تہذیبی فضا ہے، اور اس کی کچھ اقدار ہیں۔ مثال کے طور پر اس کی کیا کیا اقدار ہیں، اس میں سے ایک قدر ہے لذت پرستی، اس کی ایک قدر ہے عجلت پسندی، اس کی ایک قدر ہے انفرادیت پرستی، اس کی ایک قدر ہے شخصی آزادی، یہ اس کی کچھ بہت بنیادی اقدار ہیں۔ اس کی ایک قدر ہے رفتار، اس کی ایک قدر ہے نیا پن، یعنی مثال کے طور پر ہم ایک ایسے عہد میں ہیں جس میں کسی چیز کی خوبی بیان کرنے کے لیے بس اتنا ہی کافی ہے کہ ہم اس کے ساتھ نئے کا لفظ لگا دیں،
ہم کہیں کہ بھئی ہمارے یہاں نت نئے طریقوں سے پڑھایا جاتا ہے، اس کا مطلب کیا ہوگا کہ 7,500 سال کی انسانی تہذیب میں جو بھی تعلیم اور تعلم کے جو بھی آداب اور منہج تھے، ان سب سے انحراف کرتے ہوئے کوئی نئی چیز کی جا رہی ہے، اور ان کو یہ زوم ہے کہ وہی بہتر ہے۔ نت نئے طریقے، لیٹسٹ میتھڈ، نیا، نئے کو اور بڑے کو غیر مشروط پذیرائی حاصل ہے۔ یہ بات واضح ہو رہی؟ زیادہ جو ہے اس کو غیر مشروط پذیرائی حاصل ہے، کوانٹٹی کو غیر مشروط پذیرائی حاصل ہے، مقدار کو غیر مشروط پذیرائی حاصل ہے۔ مقدار کو جب غیر مشروط پذیرائی حاصل ہو جاتی ہے نا، تو ہم اپنی گفتگو میں ہنسوں کا استعمال بڑھا دیتے ہیں۔ میں اب تک اتنے پروگرام کر چکا ہوں، اتنا یہ کر چکا ہوں، اتنا وہ کر چکا ہوں، یہ ہنسوں میں پھر ہم شمار کرتے ہیں۔ یہ ہمارا مسئلہ ہے۔ تو جدید مغربی تہذیب، اس کی اپنی کچھ اقدار ہیں۔ یہ اقدار کسی قوم کو وہ کیسے دیتی ہے، اس کا لٹریچر، اس کی ایجادات، اس کی اصطلاحات، اس کے فریم ورکس، یہ سب اس جدید مغربی تہذیب کی اقدار کو ٹرانسپورٹ کرنے یا ایکسپورٹ کرنے کے ذرائع ہیں۔ تو اگر ہم یہ کہیں نا کہ ایک حاجی کی نفسیات کو اس کی جیب میں موجود موبائل فون نے کتنا متاثر کیا ہوگا، اس وقت ایسے موضوعات پر پی ایچ ڈی کی ضرورت ہے۔ میرا سوال سمجھ میں آ رہا ہے؟ ایک حاجی کی نفسیات کو، ٹھیک، سوشل میڈیا نے انفاق کی روح کو کتنا پامال کیا ہوگا؟ اب وہ کیا لگتا ہے، کیا ہوگا نہیں کیا ہوگا؟ کیا ہوگا۔ ایک حاجی کی نفسیات کو اس کی جیب میں موجود موبائل فون نے کتنا متاثر کی، مطلب بات واضح ہو رہی ہے میری؟ تو ایک چیز ہے رجحانات، ان رجحانات کے پیچھے ایک پوری تہذیب کھڑی ہے، اور تہذیب کی جو اصل ہے وہ اس کی ظاہری علامات میں نہیں ہے۔ مغربی تہذیب کی اصل اس کی فارم نہیں ہے، اس کا ایسنس ہے، اس کا جوہر ہے، اور اس کا جوہر جو ہے وہ مطلب یعنی مغربی تہذیب جو ہے وہ اس کی اصل گٹار میں نہیں ہے۔ گٹار بھی مغربی تہذیب کی ایک علامت ہے، لیکن مغربی تہذیب کی جو اصل ہے وہ چیزوں کو کس طرح دیکھوں، کس طرح برتوں۔ ایک لفظ ہم استعمال کرتے ہیں طرز فکر، ایک لفظ ہے طرز محسوسات، ایک لفظ ہے مائنڈ سیٹ، ایک لفظ ہے ہارٹ سیٹ۔ مغربی تہذیب اس کو اپنی تحویل میں لیتی ہے۔ غالب تہذیب کرتی کیا ہے؟ اگر وہ غالب تہذیب ایمانیات پہ کھڑی ہے، ایمان پہ کھڑی ہے، ہر تہذیب اپنے اعتقادات پر مستحکم ہونے میں سہولت کاری کرتی ہے۔ اب مغربی تہذیب کے جو اعتقادات ہیں وہ ہمارے اعتقادات اور عقائد سے متصادم ہیں، لہٰذا یہ ہمارے عقائد پہ اثر انداز ہوتی ہے، اور یہ معمولی بات نہیں ہے، بہت ٹھیک ٹھاک بات ہے۔